बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, आज जहां वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के कौमी असम्बली में 3.5 महीने के बाद आने पे अपोजिशन लीडर काफ़ी बरहम भी हुए और ये भी कहा कि जो साहिवाल इंसिडेंट है, जो इनकी माजी की रिवायत रही है, जो रविश रही है या जो तरीक़ा कार रहा है इस्तीफ़े तलब करने का, तो इस पर सबसे पहले तो वज़ीर-ए-आज़म साहब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। साहिवाल इंसिडेंट के हवाले से भी आगे प्रोग्राम में चल के बात करेंगे। आज कौमी असम्बली का जो सबसे बड़ा इवेंट था, जो बड़ा इंतज़ार किया जा रहा था कि हुकूमत क्या चीज़ सामने लेकर आती है, जिसे कहा गया कि 5 महीने में ये हुकूमत दूसरा बजट जो है वो पेश करने जा रही है। मिनी बजट का इसको नाम दिया गया। फिर पाकिस्तान की तारीख में ये भी पहली बार है कि 9 महीने की कलील मुद्दत के अंदर तीसरा बजट पेश हो रहा है। लेकिन हुकूमत ने कहा कि ये बजट नहीं है, इसको मिनी बजट का नाम ना दिया जाए। ये एक इस्लाहाती पैकेज है जिसको इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स प्रमोशन रिफॉर्म्स पैकेज का नाम दिया गया। और असद उमर साहब ने कहा कि हमारी कोशिश यही है कि दरामदाद जो है वो किस तरीके से जो कम हो सकती हैं। टैक्सेस के हवाले से बड़ा शोर किया गया था। फिर असद उमर साहब ने एक बार फिर से ये कहा कि हम कोई भी बोझ गरीब आदमी पे, एक आम आदमी पर, पाकिस्तानी अवाम पर नहीं डालने जा रहे हैं। जो इसके कुछ नुकात हमारे सामने आए वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि यकीनी तौर पे अभी ये बिल किसी ने भी डिटेल में एज सच तो नहीं पढ़ा है। हुकूमती लोग ही हमें बेहतर बता पाएंगे कि आगे इसके अंदर मज़ीद चीज़ें क्या हैं। कि एक तो ज़रई कर्ज़ों के हवाले से एक बड़ा अच्छा इक़दाम कि 39% जो टैक्स है वो कम करके 20% पर लेकर आ रहे हैं। और पाकिस्तान ज़रई मुल्क है, लेकिन ज़राअत की तरफ किसी ने भी एज सच तवज्जो नहीं दी है। ख़ुद PTI भी कहती आती है कि माजी की हुकूमतों ने भी शायद ज़राअत को इतना फोकस नहीं किया। अपोजिशन से पूछें तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर यही इल्ज़ाम लगाते हैं। 5 अरब रुपए की कर्ज़े हसना की स्कीम है, ये क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे। नॉन फाइलर्स के लिए ये कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देकर वो 1300 तक की CC तक की गाड़ियाँ ख़रीद सकते हैं। जो फाइलर्स हैं उनको किस तरीके से मुराद देनी है वो डिटेल में उस बिल के अंदर तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। 1800 CC से बड़ी गाड़ियों पर टैक्स की शरह बढ़ाने का ऐलान किया गया है। सस्ते मोबाइल फ़ोन्स पर टैक्स कम किया जा रहा है और महंगे पर ज़्यादा होगा, ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। फिर बैंक्स जो हैं वो छोटी कंपनीज़ को कर्ज़े देंगे तो 20% टैक्स होगा। और इस किस्म की दोबारा मज़ीद चीज़ें ये भी बताई गई कि जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ हैं, जो छोटे कारोबार हैं, उनको किस तरीके से मुराद देनी है या उनको किस तरीके से फैसिलिटेट करना है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। और आया ये मिनी बजट है या क्या है, इस्लाहाती पैकेज है, इससे आम आदमी को क्या फ़ायदा पहुंच रहा है, जो हुकूमत के अहदाफ थे वो किस हद तक पूरे हुए हैं। क्योंकि लोगों का ये भी कहना है कि 5 महीने के अंदर ही अगर आपको अपनी पॉलिसी रिव्यू करनी पड़ रही है या एक और बजट पेश करना पड़ रहा है तो आप शायद इस चीज़ का भी एतराफ़ कर रहे हैं कि आपका पहला बजट जो है वो नाकाम रहा है। ये परसेप्शन किस हद तक दुरुस्त है या गलत है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ शेख रोहिल असगर साहब मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ कैमने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। सेनेटर नोमान वज़ीर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, आपकी तशरीफ़ आवरी का भी बेहद शुक्रिया। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं, माहिर हैं, बहुत सारी चीज़ें समझने में आसानी हो जाएगी इकॉनमी के हवाले से हमें। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब कराची में हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और थोड़ी देर में डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा भी हमें ज्वाइन करेंगी। सिद्दीकी साहब, इफ़ आई मे स्टार्ट विद यू, सर ये मिनी बजट था नहीं था, क्योंकि अभी ये भी बहस चल रही है कि जी इसको मिनी बजट का नाम ना दें। खुद वज़ीर ख़जाना ने कहा, इन्होंने कहा ये इस्लाहाती पैकेज है, रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं। आपकी नज़र में क्या था सर ये? देखिए, इसमें कोई शुबे की गुंजाइश नहीं है कि ये एक मिनी बजट है, लेकिन ये कहना कि ये इक़्तिसादी इस्लाहात का पैकेज है पाकिस्तान के साथ बड़ी ज़्यादती है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इसका सबूत ये है कि जब तक मईशत में स्ट्रक्चरल इस्लाहात नहीं की जाती वो इस्लाहाती पैकेज नहीं होगा। मैं आप सबको सिर्फ ये अर्ज़ कर दूं कि जो इनका 100 रोज़ की हिकमत अमली थी तहरीक इंसाफ की, उसका एक जुमला मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं, उससे फैसला हो जाएगा ये क्या था। उसमें कहा गया था हम 100 रोज़ के अंदर जो है वो अदल पर, इंसाफ पर मबनी टैक्सों का एक निज़ाम नाफिज कर देंगे ताकि कर्जों पर इन्हिसार कम हो और मईशत बहाल हो। 100 रोज़ के अंदर। मैं अब ये अर्ज कर रहा हूं कि तो अभी तो 5 महीने से ज्यादा हो गए नहीं किए, और 5 साल के अंदर भी ये नहीं करेंगे, इसलिए कि अदल पर मबनी टैक्स का जो निज़ाम है उसके लिए ये जो वफाकी काबीना तैयार नहीं है, उसके लिए सूबाई काबीनाएं तैयार नहीं है, पार्लियामेंट तैयार नहीं है, और तो ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। वो इसलिए कि अदल पर मबनी जब आप टैक्सों का निज़ाम नाफिज करेंगे तो उसका मतलब ये है कि वफाक और सूबे एक मुकर्ररा आमदनी से ज़ायद
ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگائیں گے, معیشت کو دستاویزی بنایا جائے گا, کالے دھن کو سفید ہونے سے روکا جائے گا, اور جب یہ آپ چیزیں کریں گے تو پھر یہ جو کچھ آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے, سرمایہ کا فرار بھی اسی لیے ہو رہا ہے کہ معیشت دستاویزی نہیں ہے, اور 1 سال میں 15 ارب ڈالر جا چکے ہیں, اور حکومت 2 لائن کا یہ قانون بنانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ مارکیٹ سے ڈالر خریدیں, اس کو اپنے فورن کرنسی اکاؤنٹ میں جمع کریں اور باہر بھیج دیں. تو 1 سال میں 15 ارب ڈالر پاکستان سے گیا ہے, 1 ارب ڈالر مہینے سے زائد. یہی آپ کا سب سے بڑا مسئلہ تھا. اگر آپ ٹیکسوں کا منصفانہ نظام نافذ کرتے ہیں تو ٹیکسوں کی شرح, جی ایس ٹی کی شرح 17 سے 5% کریں, پیٹرولیم لیوی کم کریں, پیٹرول کے نرخ جو ہے 20 روپے لیٹر کم کریں, بجلی کے نرخ کم کریں. اس کے باوجود ٹیکسوں کی وصولی 4,500 کے بجائے 9,000 ارب روپے ہو جائے گی, جس سے آپ تعلیم کا بجٹ دگنا کریں گے, صحت کا دگنا کریں گے, ایک ڈیم بھی بن جائے گا. یہی پاکستان کے مسائل کا حل تھا. اگر آپ اس ایک کو بھی کر دیتے تو 70% مسائل حل ہو جاتے, مگر وہ نہیں ہوگا پاکستان. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب نے اسی جانب نشاندہی کی جو بہت سارے لوگ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ آپ ایسے اہداف, ایسے ٹارگٹ سیٹ کر لیتے ہیں اپنے لیے جو کہ شاید اچیویبل نہیں ہوتے, اور پھر اوپر سے ٹائم فریم بھی دے دیا جاتا ہے. یہ 100 ڈیز کے حوالے سے جو ڈاکٹر صاحب بات بھی کر رہے تھے. سینیٹر صاحب, یہ شاہد حسن صدیقی صاحب نے کہا کہ اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ اصلاحات کا پیکج ہے تو یہ عوام کے ساتھ بڑی زیادتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ منی بجٹ ہے. سو پھر آپ عوام کو بتا دیں کہ جی فرسٹ بجٹ کے اندر یہ فیلیئرز رہے یا یہ ناکامیاں رہیں, یہ اہداف پورے نہیں ہوئے, سو لہٰذا ہم ریویو کر رہے ہیں. دیکھیں, شاہد صاحب از اے ویری پروفیشنل اکانومسٹ, بہت سمجھتے ہیں چیزوں کو, لیکن آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ ان کا لاجک. اب جو بول رہے تھے جو آپ پہلے گورنمنٹس کر رہی تھیں, آئی مین آپ نے دیکھا واٹ وی گاٹ, 1200 بلین کا ہمارا اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا لاس ہو رہا تھا. سرکولر ڈیٹ آپ کو پتا ہے 560 بلین پھر پہنچا ہوا ہے. ناٹ اونلی دیٹ, سوئی گیس کے اندر 160 بلین کا وہاں ہمارا لاس ہو رہا ہے. تو اوور آل وی گاٹ اے اکانومی وچ واز ان شیمبلس. اس کو آپ کو ریوائیو کرنے کے 2 طریقے تھے. یا آپ ڈیٹ بیس گروتھ کرتے, جیسے پہلے ڈیٹ بیس گروتھ تھا, قرض لو اس پر گروتھ کیا جاؤ. وی ڈنٹ آپٹ فار دیٹ. وی سیڈ وی ول ناٹ گو فار ڈیٹ بیس. ڈیٹ لیا, آپ صحیح کہتے, ڈیٹ لیا, لیکن لون سروسنگ نہیں لیا. ہم نے کہا ہم خود جنریشن کریں گے, ریونیو جنریشن کریں گے. اس کے اوپر ہم نے in the last 5 months we took very harsh decisions. Political mileage ہم نے lose کیا, اور خیر ہے, we said we'll do that. Not in the interest of any, in the interest of پاکستان ہم نے کیا. ہمیں اپنا پولیٹیکل مائلیج لوز کیا ہم نے کہا بے شک کریں. 6 months پیریڈ اسٹارٹ کا ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے, ون شوڈ ٹیک سچ. بٹ ابھی آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں کیونکہ آج وزیر خزانہ کی تقریر کے اندر یہ انڈیکیشن ملا وین ہی سیٹ کہ ہم یہ میک شور کرنا چاہتے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف پروگرام آخری پروگرام ہو پاکستان. میرے حساب سے ابھی جس طرح ہمیں پیسہ آ رہا ہے, مطلب انکلوڈنگ آپ کا بیلنس آف پیمنٹ کا جو آ رہا ہے, اور جو ہمیں کریڈٹ یا ہمیں ڈیفٹ پیمنٹ کو جو مل رہا ہے کوئی 30 بلین کا ہے فار 1 year, یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو ٹو آئی ایم ایف. ابھی بن یہ جائے گا, سچویشن بن جائے گی. آئی ایم ایف میں جاننے کا دیکھیں, میں نے پہلے بھی کہا تھا, کوئی 3 مہینے پہلے کہا تھا کہ 140 کا ڈالر ہو جائے گا, ہو گیا. بڑوں نے کہا کہ جی یہ تو منسٹری بھی نہیں کر رہی تھی, آپ نے کہا سے دس از مائی ناٹ ایز اے سینیٹر, دس از مائی ایز این انڈسٹریلسٹ, مائی فور کاسٹنگ جو ہے آپ کا گروتھ ریٹ ٹھیک نہیں ہونا اس دفعہ. یہ بجٹ ابھی جو منی بجٹ آپ کہتے ہیں, اٹس ناٹ اے منی بجٹ, اس از اے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز جس کے اندر ریسٹور ہوئے گا پاکستان کے. ہم نے جو پچھلے 5 مہینے بڑے ہارش میجرز لیے نا, یہ ریسٹور ہوئے گا کانفیڈنس لوکل انویسٹر کا. آپ نے سٹیپس کیا اٹھائے؟ آپ نے سٹیپس اٹھائے کہ آپ نے دیکھا نا, آپ نے ایس ایم ای, آپ نے ہائی لائٹ کیا 3 سیکٹرز, ایس ایم ای سیکٹرز, ایگریکلچر, اور آپ نے ایکسپورٹ کو کیا. ایس ایم ای کا 80% روزگار ایس ایم ای پرووائڈ کرتی ہے. سویڈا از the I've been on the board for 8 years on this thing. تو اس کے اوپر ہم ایس ایم ای سیکٹر کو روزگار پرووائڈ کرتے ہیں. اس کو آپ نے انسینٹو دیا 39%. بینک جو لون دے گا اس پہ 39% انکم ٹیکس نہیں 20% انکم ٹیکس ہو جائے گا. اور اس کے اوپر ہم نے فائنینسنگ اس کی شروع کرے, ایس ایم ای کو اوور آل کرنا شروع کرے. جہاں تک ایگریکلچر سیکٹر کا تھا, ایگریکلچر سیکٹر کے ہم نے جو گیس کے اندر اپنے کیا, اس کے اندر ہم نے فرٹیلائزر کی قیمت 200 روپے پر بیگ سستی ہونی شروع. فرٹیلائزر کو ہم نے فائنینسنگ کرنے کی اس کو زرعی ترقی ہوتی, بینک کو اس کے انسینٹیوز دیے. اور آخری جو آپ جو بات کرتے ہیں, جو ایکسپورٹس کی ہم نے بات کی, ایکسپورٹ سیکٹر کا جو ہے را مٹیریل ہے, اس کی ابھی تو نہیں بولا, لیکن ان the bill if you see the read in detail, صحیح ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اسد عمر صاحب کی تقریر میں واضح نہیں تھی, وہ یقینی طور پہ بل کے اندر ہی ہوں گی. بل میں آپ کو نظر آنا شروع ڈیٹیل نظر آئے. اس کے اندر دیر آر نمبر آف را مٹیریل جس کے اوپر آپ کا ڈیوٹیز کم کی, انڈسٹریل را مٹیریل. اور جو فائنلی ایک چیز ڈونٹ فرگیٹ دس تھنگ, جو ریفنڈ کا ایشو تھا he took it up front. 200 بلین کا 25% آپ کو دیا جائے گا, ابھی باقی پرومسری نوٹ دیا جائے گا, جو ایک بینکنگ انسٹرومنٹ ہے جس کو آپ نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہوگا, اس کے اگینسٹ ایڈوانس.
शेख साहब, दोनों की गुफ्तगू आपने सुन ली. एक तरफ डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने कहा कि ये मिनी बजट, इसको ना कहना और ये कहना कि इस्लाहात का पैकेज अवाम के साथ ज्यादती होगी. सेनेटर साहब की आपने बात सुन ली. कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो करार दिया, आपको क्या लगता है कि इन्वेस्टर का कितना कॉन्फिडेंस बहाल होगा, कितना कॉन्फिडेंस आप बिल्ड कर पाएंगे इन तमाम चीज़ों से जो आज इंट्रोड्यूस कराएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. असल गुफ्तगू तो सादिया होगी नुमान वज़ीर साहब के दरमियान और शाहिद. आप खुद को आप बिल्कुल बाहर कर, मैं इसलिए बाहर कर रहा हूँ कि वो हमारे सादियात हैं और ये भी नुमान भी गुफ्तगू से दी हुई लगता है बस. नहीं, यकीनी तौर पे ही अंडरस्टैंड्स ऑब्वियसली. मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि मतलब पढ़ना पढ़ाना इनका एक शोबा होगा. आप और नफीसा शाह भी अवामी ज़बान में जो आम आदमी को समझ आती है, आप वो बात कर रहे हैं. उस तरफ भी आऊँगा थोड़ी देर में. डॉक्टर साहबा भी समझती हैं. डॉक्टर साहबा भी इस पे खासा एक अपना रखती हैं, तजर्बा भी रखती हैं, उनकी नॉलेज भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह. अच्छा, मैं दो चार चीज़ें, ये पता नहीं मुझे समझ नहीं आई कि हम क्यों इन चीज़ों को छुपाते हैं. फ़र्ज़ कीजिए आप ये ना कहते हैं कि इस्लाहात हैं, आप कहते हैं जी मिनी बजट है जिसमें आप फाइनेंस डिस्कस कर रहे हैं ना, आप इसमें से ये निकाल रहे हैं, आप इसमें ये वसूल कर रहे हैं, आप इसको ये कम कर रहे हैं, आप इसमें ये बढ़ा रहे हैं. मैं जो एक आम आदमी की हैसियत से सोचता हूँ कि आप सारी दुनिया में फिर रहे हैं फाइनेंसेस इकट्ठे करने के लिए, और आप ये फरमा रहे हैं कि हम इसमें से इतने % टैक्स कम कर देंगे, इसमें से इतने %. ये सारे का सारा सरमाया आएगा कहाँ से? आपके पास डेट्स कंट्रोल करने के लिए तो है नहीं. अब मैं नुमान वज़ीर साहब की तरफ आता हूँ. डेट्स, सर्कुलर डेट हमारे ज़माने में 700 मिलियन था, अब ये 1300 पे चला गया. जब भी हम उस पर ज़रा सख्त इक़दाम उठाने की कोशिश करते थे, शोर होगा मच जाता, क्योंकि हम माजी को भूल जाते हैं ना, माजी हमें याद नहीं रहता. और फिर एक और सबसे बड़ी जो हमारी एक बुनियादी जो एक है मसला, वो हम बस अपने माजी को याद करके रोते रहते हैं. अच्छा, आने वाले आज कल भी को आपको वही लगा? करते हैं. अब देखें ना, आज मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा जी कि ये आप देखें, ये आप गलत कर रहे हैं. मैंने कहा कि ये हमने आपसे सीखा था, जो आपने हमें सिखाया 5 साल में. बोलने नहीं आप दे रहे थे. आज पहले कई खबर चली थी सुबह के टाइम पे कि शायद वॉकआउट करने का फैसला कर लिया गया. देखिए, मैं आपको रहेंगे और शोर करेंगे. अगर आप पुरानी फुटेज निकाल लें तो अभी मेरे ख्याल में वो चीज़ तो हुई नहीं. अच्छा. बहुत पॉजिटिव प्ले कर रही है अपोजिशन. और देखिए, हर किसी का हक है. बहुत सारी चीज़ें जब मैं सुन रहा था, जब आप कह रही थी अपने इंट्रो में, तो जब तीसरे सेगमेंट में जाएंगी फिर मैं उस पर आपको बहुत सारी रोशनी डालूंगा. लेकिन मैं यहाँ पे ये आपको बता दूँ कि मेरा तो सिर्फ ये एक सवाल, बड़ा सादा सा, एक आम आदमी की हैसियत से, हमेशा जो भी हुकूमत हो, मेरी हुकूमत हो, किसी की हुकूमत हो, ये ज़रूर कहती हैं ये गरीबों का बजट. गरीब का बजट के साथ क्या लेना देना, उसका क्या ताल्लुक है इसके साथ? ठीक है, गरीब का ताल्लुक है, उसकी बिजली तो नहीं महंगी होगी. वो तो बजट मान ही नहीं रहे ना, वो तो नहीं मान रही हुकूमत, तो कह ही नहीं कि बजट है. मैंने यही बुनियादी तौर पर कहा, इसमें फर्क क्या पड़ता है? इसमें फर्क क्या पड़ता है कि जो आप बिल पेश कर रहे हैं उसको आप बजट का नाम दे रहे हैं. दो चीजें ना कि वो कहते हैं ना कि मिनी बजट दो सूरतों में आ सकता है, कि जब एक कोई कुदरती आफत आ जाए तब आप कुदरती आफत आ जाए. कौन सी कुदरती आफत? आप पीटीआई की हुकूमत को कुदरती आफत करार दे रहे. मैं डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा आपकी जानिब आती हूँ. आपको क्या फर्क लगा? चले ये बहस एक तरफ कर दें, वो तो मानते ही नहीं कि जी मिनी बजट है. इस्लाहात, रिफॉर्म्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, वो पैकेज लेकर आए हैं इन्वेस्टर के लिए, बिजनेस बिल्ड करने के लिए. क्या लग रहा है आपको कि क्या फर्क पड़ेगा? इस्लाहात कितना काम कर पाएंगी? देखिए, पिछला जो मिनी बजट था वो तो PMLN का बजट था, क्योंकि सारी वही पॉलिसीज कंटिन्यू की गई थी. 4.5 माह के बाद एक यू टर्न बजट आया है और इसमें कुछ न कुछ PTI ने अपनी पॉलिसी साजी दिखाई है, और बिलखुसूस उसमें कुछ इंसेंटिव्स हैं बिजनेसेस को और सर्टन लॉबीज इन बिजनेसेस. ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, थोड़ी बहुत इन्होंने टिंकरिंग की है. लेकिन जो ओवरऑल जब आज इन्होंने तकरीर की तो सबसे पहले इशू जो असद उमर साहब ने उठाया
وہ سارا کا سارا ملبہ جیسے ہر کوئی کرتا ہے پچھلی حکومتوں کو دے کر کہا کہ پچھلی حکومت میں ہمیں 900 ارب روپے کا خسارہ دیا ہے بجٹ میں، لیکن انہوں نے پھر بعد میں جتنی بھی تقریر پڑھی ہمیں ایک بھی ایسا نقطہ نظر نہیں آیا جس سے ہمارا ٹیکس بڑھے گا، ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھے گا، اور جو یہ کنسیشنز آ رہے ہیں اس کی جو بجٹری امپلیکیشنز ہیں اس کے اوپر بھی انہوں نے، یا ایکسپینڈیچر پر امپلیکیشنز ہیں یا ریونیو جنریشن پر امپلیکیشنز ہیں، ہمیں اس کی کوئی بھی انہوں نے بات نہیں بتائی. تو اوورآل the figures will never match now. دوسرا یہ ہے کہ ایک اس وقت جو بہت بڑا میکرو اکنامک چیلنج ہے وہ بیلنس آف پیمنٹس کا ہے. اب وہ یہ سوٹ کیس خالی لے کے جاتے ہیں، ڈالر سے بھر کے آ جاتے ہیں، عمران خان صاحب کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن کیا یہ مستقل حل ہے؟ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ہم ٹریڈ گیپ اپنا بند کریں گے، اور بہت بڑا دعویٰ کیا کہ، اور یہ کہا کہ یہ آپ ریکارڈ کر لیں کہ 2023 جو الیکشنز ہوں گے تو ہمیں الیکشن خریدنے نہیں پڑیں گے. غالباً یہ انہوں نے امپلائی کیا کہ ہم نے یہ الیکشنز خریدے ہیں یا ہم سلیکٹ ہوئے ہیں، تو یہ بات مان گئے. لیکن یہ ہے کہ بہت بڑا دعویٰ ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ ایک کچھ لیکن وہ ویسے پچھلی حکومت کے بجٹ کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں کیسے کلوز کریں گے. جی یہ اسد عمر صاحب جو ہیں آج جو خریدنے والی بات کی نا انہوں نے، وہ پچھلی حکومت کے بجٹ کو لے کر پچھلی حکومت کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ وہ ایسی چیزیں لے کر آ گئے کہ انہیں لگا کہ شاید یہ الیکشن خرید لیں گے، یہ مراد دے کر عوام کو بجٹ کے اندر جو پیش کیا تھا وہ اس کانٹیکس میں بات کر رہے تھے. دیکھیں ہو سکتا ہے اب ہم کانٹیکس ایڈ کریں. انہوں نے تو یہ کہا کہ ہمیں اگلی الیکشن خریدنی نہیں پڑے گی، یہ ان کے لفظ ہیں، آپ پھر سے سنیں. تو اس کا مقصد مطلب تو میں نے تو یہ لیا کہ آپ نے یہ الیکشن آپ خرید کے آئے ہیں، اور اگر خرید کے نہیں آئے تو آپ سلیکٹڈ ہوئے ہیں. ان میں سے دو چیزیں ہیں. لیکن بظاہر میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس میں کوئی دوسرا نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ کنسیشنز انہوں نے ضرور دیے ہیں، لیکن عوام کے لیے اس بجٹ میں کیا ہے؟ عوام پر آپ نے مہنگائی کا بم تو پہلے ہی گرا دیا، آپ نے بلز بھاری بھرکم پہلے ہی گرا دیے، آپ نے روپی کی ڈی ویلیویشن پہلے ہی کر دی، آپ نے 3 یو ٹرنز IMF کے اوپر پہلے ہی کر دیے. تو اب اس وقت بالکل جو بزنسز ہیں یا اکانومی ہے یہ فریز ہو چکی تھی، سٹینڈ پہیا جام تھا. اب اگر تھوڑے انہوں نے کنسیشنز دیے ہیں، میرے خیال سے یہ اس وقت بہت اہم ضروری تھا. لیکن جو میجر ایشو ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی زیادتی کر رہے ہیں وہ پروونسز کی جو سپینڈنگز ہیں. اب سندھ حکومت چیخ رہی ہے کہ ہمیں 90 ارب آپ ہمارے جو ڈویزبل پول کا حصہ ہے آپ نہیں دے رہے. یہ 90 ارب اگر سندھ حکومت کو ملیں گے تو ان سے روڈ بنیں گے، رستے بنیں گے، اسکول بنیں گے، کچھ کنسیشن ضرور آئیں گے. پروونسز کے حوالے سے جو آپ بات کر رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ، میں ایک بریک لے لوں، بریک سے واپس آتے ہیں تو ہم اس ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. شاہد حسن صدیقی صاحب آپ کی جانب آتے ہیں. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی ہم انویسٹر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں، ایکسپورٹس کس طریقے سے بڑھانی ہے اس کی پروموشن کے لیے تمام چیزیں کر رہے ہیں، یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز قرار دیا جن کو نعمان وزیر صاحب نے. یہ اس حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ ہم چاہتے ہیں وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ ہو، ٹیکسز جو ہیں وہ اس طریقے کے نہ ہوں کہ لوگوں کو پریشانی ہو، انویسٹر کو فائدہ. آپ کو آج کے اقدامات سے چلیں، اس کو وہ نام پہ نہیں جاتے، اصلاحات ہیں، پیکج ہے، بل ہے، منی بجٹ ہے، وٹ ایور، بٹ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ دیٹ ایز آف ڈوئنگ بزنس وہ مل پائے گی آپ کے بزنس مین کو، انویسٹر کو؟ دیکھیے پہلے میں آپ بتا دوں کہ اگر ہم یہ دیکھ لیں 2 منٹ کے ایک منٹ میں کہ 6 مہینے میں ہوا کیا ہے تو پھر اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. میں عرض کر دوں کہ 83 بلین روپیز کے انہوں نے نئے ٹیکس لگائے تھے سپٹمبر میں جو منی بجٹ آیا تھا. اس کے باوجود 6 مہینے میں حکومت کے مطابق 170 ارب روپے کی ٹیکسوں میں شارٹ فال آ گئی. آلریڈی 262 ارب روپے کے سرکولر ڈیٹ بڑھ گئے. صرف ملکی قرضے 907 ارب روپے بڑھے ہیں، ایکسٹرنل ڈیٹ اس کے علاوہ ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ملکی بیرونی سرمایہ کاری جو ہے وہ 19% گر گئی، ٹوٹل سرمایہ کاری 77% گر گئی، اور بجٹ خسارہ
اگر یہ منی بجٹ نہ آتا تو وہ تقریباً 6.9% پر جا رہا تھا. اس سال شرح نمو میں ریکارڈ پر بتا رہا ہوں اس سے بہت کم رہے گی جو اس حکومت کو ورثے میں ملی تھی, اور قرضوں کا جو بوجھ بڑھے گا وہ جو پچھلے 10 سال میں یہ کہہ رہے ہیں بہت لوٹمار ہوئی اور جو کہ بہرحال غلط طریقے سے چلائی گئی تھی. 10 برسوں میں جو قرضے بڑھے تھے 23,000 ارب یعنی 2300 روپے سال, اس سے کہیں زیادہ قرضے اس سال بڑھیں گے. تو سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے طاقتور طبقوں کو مراعات دی ہیں, یقیناً دی ہیں, جس سے کچھ برآمدات میں اضافہ ہوگا, لیکن یہ چیلنجز برقرار رہیں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو اس کا بوجھ ہے یا تو قرضوں پہ ڈالا جا رہا ہے یا عوام پر ڈالا جا رہا ہے. ٹیکسوں کی چوری روکنے اور ٹیکسوں کا منصفانہ نظام عائد کرنے اور اسٹرکچرل اصلاحات کرنے کی طرف توجہ نہیں ہے. اور میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ عدل پر مبنی ٹیکس پالیسی کے بغیر پاکستان کی معیشت ترقی نہیں کر سکتی, ٹھیک نہیں ہو سکتی. اور انہوں نے کہا تھا 100 روز میں کریں گے. میں ایک چیلنج کرتا ہوں کہ یہ وفاقی کابینہ سے منظور کرا کے دکھا دیں. یہ تو 5 سال میں بھی نہیں ہوگی, اور اگر 5 سال میں بھی نہیں ہوگی تو 2023 میں ہم IMF کے پاس جانے کی تیاری کر رہے ہوں گے. حالات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. 1980 سے آج تک ہمارا گروتھ ریٹ بنگلہ دیش, سری لنکا اور بھارت سے کم ہے. آج ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ 2011 سے نیچے ہیں. تو پھر آپ اس سال کتنا اضافہ کر لیں گے؟ یہ جو آپ نے تھوڑی بہت کنسیشنز دی ہیں, مراعات دی ہیں, اس کو یہ کہنا ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس ٹھیک ہو جائے گا یا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت کم ہو جائے گی, ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ آپ نے شرح سود بڑھا دی. نہیں, کنسیشنز تو انف ہے نہیں ہے. جو آپ نے اصلاحات کرنی ہے وسائل بڑھانے کے لیے, وہ میں آپ سے عرض کر دوں, GDP کے تناسب سے ٹیکسوں کی وصولی, قومی بچتیں اور ملکی سرمایہ کاری, اس میں ہم 11,000 ارب روپیہ سال کم وصول کر رہے ہیں دوسرے ترقیاتی اخراجات کے مقابلے میں. تو جب 11,000 ارب روپے یہ کم آ رہا ہے, بینکس جو ہیں وہ استحصال کر رہے ہیں اور کھاتے داروں کو منافع نہیں دے رہے, تو یہ تو غیر آئینی ہے, چونکہ وہ پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ ہے, ان کو گارنٹی کی گئی ہے بینکنگ کمپنی آرڈیننس سے. اور آج جو آپ نے مراعات دی ہیں اس میں کچھ پروویژن جو ہیں وہ آئین پاکستان سے متصادم ہیں. آپ تو ایک خاتون خانہ جس کے پاس 20 لاکھ روپے ہے اور وہ 2 لاکھ روپیہ اس کو منافع ملتا ہے, تو اس کو تو ٹیکس نہیں دینا. اس کو آپ نان فائلر ڈکلیئر کر کے اس کی عزت نفس مجروح کر کے اس کے منافع پر جو ہے اس پر 10% ٹیکس لے رہے ہیں, اور وہ پیسہ اگر ایک بینک سے دوسرے متصادم قرار دے رہے ہیں ان چیزوں کو. ٹھیک ہے, میں آپ کو وجہ بتا دوں نا. بہت لمبی فہرست ویسے سینیٹر صاحب ابھی. جی فرمائیے. دیکھیے, ایک خاتون خانہ کو 20 لاکھ روپے ٹوٹل ہے, اس نے اس کو ایک بینک سے نکال کے دوسرے بینک میں پیسہ بھیج دیا, اس پہ ود ہولڈنگ ٹیکس کٹ گیا. آپ نے کارپوریٹ سیکٹر کو کہا جو ریٹیل ارننگز پر ہم ٹیکس ختم کر رہے ہیں, اس خاتون کا جس کا آمدنی 2 لاکھ روپے ہے منافع کی, اس پہ آپ 10% ٹیکس لے کے بچتوں کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں. اپنے وسائل بڑھائیں خدا کے لیے. اس حکومت نے 14 ارب ڈالر کے قرضے لینے کا معاہدات کر لیے ہیں. ہم چاہتے ہیں ضرور لیں آپ, مگر سینیٹر صاحب ریسپونڈ. بڑی لمبی فہرست آپ نے گنوا دی. ان کا کہ شرح نمو بھی کم رہے گی, سرمایہ کاری گر گئی ہے, ایکسپورٹس گر گئی ہیں, پھر وہ جو شارٹ فال انہوں نے بتایا, یہ ویسے بڑا اہم نقطہ ہے کہ ٹیکسز. لیٹس گیٹ دی فیکٹس کلیئر. آپ کا ایکسپورٹس 3% انکریز ہوئی ہیں, امپورٹس آپ کا 2% کم ہوئی ہیں, ریمیٹنس آپ کا نومبر میں 2.004 بلین ڈالر تھا, وچ واز اے ریکارڈ ریمیٹنس. آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے CAD وہ کم ہو گیا, 18 بلین تھا, آپ کے 13-14 پر آیا ہوا ہے. یہ اور ایک اور اچھی چیز جو نظر آتی ہے جو پریویس گورنمنٹ کرتی نہیں, چلیں میں سارا غلط کہہ رہا ہوں, شاہد صاحب ٹھیک کہہ رہے, جو بھی ہے, روہیل صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, فیضہ صاحبہ ٹھیک کہہ رہی ہیں. Now when you see people talking on the TV instead of politics, economy کی بات کرنا شروع کرتے ہیں تو ملک ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. اب ہم نے کیا میجرز کیا لیے, یہ دیکھو نا, وی ول ٹیکس. آپ کے پاس شارٹ فال ہے تو آپ کا فسکل ڈیفیسٹ 6.2 تھا, کوئی کہتا ہے 6.5 ہو جائے گا, جو بھی ہو جائے گا. لیکن وی ہیو ٹو, آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ ڈیٹ بیسڈ گروتھ چاہتے ہیں تو اور چیز ہے. وی ول ناٹ گو فار ڈیٹ بیسڈ گروتھ. ہم سیلف جنریشن کریں گے. سیلف جنریشن کدھر سے کر سکتے ہیں؟ ٹیل می, روہیل صاحب, نفیسہ صاحبہ, مجھے بتائیں کدھر. آپ نے کسی کو تو ٹیکس کرنا ہے نا. سو وی گو ٹو ٹیکس دا رچ. وی آر گوئنگ ٹو بی لائک رابن ہوڈ, ٹیکس دا رچ اینڈ پے دا پور چیپس. یہ بھی رابن ہوڈ تھے. ٹیکس ریونیو میں کتنا اضافہ ہوا ہے, یہ دونوں پی ایم ایل ہے, وہ شارٹ فال کا ذکر تو خود یہاں پہ دیکھیں, میں آپ بتاؤں, پی ایم ایل اور پی ایم اے پیپلز پارٹی دونوں رابن ہوڈ تھے, لیکن 50% تھے. یہ لیتے تھے پیسہ, لیکن غریبوں کو پاس آن کر ان کے لیڈرز کی جیبیں بھرتی گئی ہیں, اور ملک کی اکانومی کا تباہی ہو گئی ہے. اسحاق ڈار صاحب نے ہولڈ کیا پرائس 503 پر. مفتاح ٹو کا رائٹ ڈیسیجن, اس نے 123 سے 24 پر لیا. اب آپ کا 140 پر ہے. دیکھیں نا شاہد صاحب کو میں بتاتا ہوں, میں بزنس مین بھی ہوں, انڈسٹریز بھی ہوں, روہیل صاحب بھی دیکھتے ہیں,
آپ ایل سی جب کھولتے ہیں مشین چیزیں آنے میں 3 مہینے لگتے ہیں. ایل سی آپ کانٹریکٹ سائن کریں گے, ایل سی اسٹیبلش کریں گے, چیزیں آنے میں اتنا ٹائم لگتا ہے. تو اٹ از گاٹ اے لیڈ ٹائم آف 4 to 5 months. اس کی ڈالر کا امپیکٹ آئے گا. آپ آگے آپ نے میجرز کیا لی اس کے اندر. آپ نے 200 بلین کا ریفنڈ کا آپ نے بات کی. 200 بلین ریفنڈ آج تک کسی نے اس کو اسٹیپ نہیں لیا. ریفنڈ جو تھا ہم نے 25% کے اپ فرنٹ دیں گے اور باقی ہم اس پر چلے جائیں گے, پرومسری نوٹ دے دیں گے, جیسے اسد عمر نے ٹی وی پر بتایا, پارلیمنٹ میں بتایا. وہ ایک بینکنگ انسٹرومنٹ کا آپ نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہوگا, آپ اس کے اگینسٹ فائنینسنگ اچیو کر دیں گے. اس طرح گرین فیلڈ کے اس نے کیا, فرسٹ ٹائم گرین فیلڈ پروجیکٹ انڈسٹریلائزیشن کو آپ کو کسٹم وغیرہ تو معاف تھی 165F کے انڈر, یہ انہوں نے سیل ٹیکس کو بھی ایگزمپٹ کر دیا. ایس سی زیز کا آل ہوکس, آج تک ایس سی زی پر کسی نے کام کیا. آپ رشیا کی بات کرتے ہیں نا, سب سے پہلے رشیا آئے گا. پروونشل گورنمنٹ کر رہی ہے, کچھ فیڈرل گورنمنٹ نہیں کی, لیکن ہوا کچھ بھی نہیں. ابھی تک ایک ایس سی زی بھی نہیں آیا سامنے. ناؤ وی گوئنگ فل بور ایس سی زیز کرنے کے لیے. اینڈ ریسٹ شورڈ چائنیز وائنیز کوئی فورن انویسٹر نہیں آئے گا, لوکل انویسٹر پہلے آئے گا. لوکل انویسٹر آئے گا لیکن اٹ ہیز ٹو بی اے ریبیٹڈ ریٹ. تو ادھر جو سٹیپس دیے, کیسے آئے گا وہ جو 50 لاکھ گھروں والی بھی کہانی ہے, اس کے لیے بھی $180 بلین ریکوائرڈ ہیں. آپ چلیں چائنیز انویسٹمنٹ کو بھی 60-65 بلین ہے, $180 بلین ابھی اس کے اندر 5 بلین آپ نے آیا جو آپ کا قرض حسنہ والا اسکیم کے اندر ہے. کارپوریٹ جو کارپوریٹ اکانومی لو کاسٹ ہاؤسنگ کی بات کرتے ہیں اسے کریں. دیکھیں آپ دنیا کا کسی ماڈل کو اٹھا لیں, آپ کنسٹرکشن انڈسٹری کو پروموٹ کریں گے, 34 انڈسٹری نیچے چلے گی. ہم چاہتے ہیں, ہم کنزیومر بیس سوسائٹی نہیں بننا چاہتے, ہم انڈسٹریلائزیشن اپنی کار چاہتے ہیں. بلو کالر لوگوں کو نوکریاں دینی ہے, یہ سب سے بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. سرکار نہیں دے سکتی, پرائیویٹ سیکٹر دے گا. بھی شیخ صاحب جو بات کر رہے تھے, وہ جو میں نے آپ سے سوال بھی کیا تھا شیخ صاحب, یہ ویسے ٹیکس ریونیو میں ہمارے اضافہ ہوا ہے کہ کمی ہوئی ہے؟ جو لاسٹ کوارٹر کی ہم بات کر رہے تھے کہ دسمبر, شروع میں سعدیہ یہ کہا تھا کہ چونکہ میرا یہ سبجیکٹ نہیں ہے تو میں تو جنرلی باتیں کر سکتا ہوں, جیسے نعمان وزیر باتیں کر رہے تھے. میرا ماننا یہ ہے, بہت وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ باہر کا انویسٹر چھوڑیں, لوکل انویسٹر آئے گا, انویسٹ کرے گا. میری گزارش سن لو, بہتر سمجھ سکتے ہیں. میں کاروبار برخوردار کاروبار کرتا ہے, بتاتا ہے جو اس وقت حالات ہیں, میں نے اپنی زندگی میں ایسی بات نہیں دیکھی بزنس میں. اس کے بعد کون سا انویسٹر آئے گا, میری سمجھ سے بالا تر ان کی باتیں ہیں. نعمان وزیر صاحب کی ایک پرابلم ہے نا, ہماری ایک پرابلم ہے, ہم ایک تو ماضی میں سے باہر ہی نکلیں گے اور نہ چاہتے ہوئے ہمیں اپنی حکومت کی غلط باتیں. اچھا, کس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہیں کہ بزنس مین نہیں آئے گا کوئی؟ انسرٹینٹی آن پولیٹیکل. دیکھیں میں پتہ نہیں اب یہ مانتے اس بات کو مانتے کہ نہیں مانتے ہیں. جب آپ کا پرائم منسٹر باہر جائے اور یہ کہے کہ سوائے میرے باقی پورا ملک جو ہے ڈاکو اور لٹیرے بیٹھے ہوئے, تو کون آئے گا اس حالات میں جب خود آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جائے گا نہیں. اور دوسری بات جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پرائیویٹ بینکس کو آپ ہولڈ کر سکتے ہیں, پرائیویٹ بینکس کو آپ ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں. ٹیکس ریونیو میں اضافہ ہوگا نہیں ہوگا وہ تو کم ہو گیا ہے, یہ جس طرح ابھی بات ہو بھی رہی تھی. ابھی جو نان فائلرز کے حوالے سے بھی چیزیں دیکھ رہے تھے کہ جی 1300 cc تک کی گاڑی خرید سکتا ہے, 50 لاکھ تک کی جائیداد خرید سکتا ہے. سو جو نان فائلر کو فائلر بنانے کا یہ جو پروسیس ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس طریقے سے ہوگا, کیپنگ ان مائنڈ کہ بھئی اس کو پتا ہے کہ 1.5 سال کے لیے آتی ہے پالیسی, تو اس کے بعد دیکھا جائے گا, یہ مشکل وقت ہے, نکال دیتے ہیں, بعد میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, یا یہ ورک کرے گی, کام کر پائے گی یہ چیز؟ یہ پہلے تو میں نعمان وزیر صاحب کو رسپونڈ کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے کہا کہ پچھلی حکومتوں نے, اور ہمیں بھی تنقید کا نشانہ بنایا کہ انہوں نے رابن ہوڈ کا بجٹ دیا تھا اور انہوں نے مطلب جو قوم کے پیسے ہیں وہ ادھر ادھر کر دیے تھے. تو ان کی خدمت میں یہ میں بتانا چاہوں گی کہ نہ صرف ملک کا بلکہ ساؤتھ ایشیا کا اور دنیا کا ون آف دا لارجسٹ سوشل سیکیورٹی پروگرامز جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی لے کے آئی تھی غریبوں کے لیے. اور یہ بھی ان کے اطلاع کے لیے, ان کی نالج میں اضافہ ہوگا کہ اس وقت ایک سیویئر کرائسس تھا, بیلنس آف پیمنٹس میں بھی کرائسس تھا. جو کرائسس ہمارے ٹائم میں مشرف چھوڑ کے گئے تھے, اس وقت ان کا کرائسس اس کے مقابلے میں اتنا سیویئر نہیں ہے, کیونکہ ہمارے ٹائم میں تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ عروج پر تھیں, اور اس کے باوجود ہماری بجلی کی قیمتیں آپ دیکھیں کہ کتنی کم تھی. اینڈ وی لکڈ آفٹر دا پور. اس بجٹ میں یا پہلے منی بجٹ میں یا اس بجٹ میں لابیز کو, بزنسز کو, کہیں کہیں ٹریڈرز کو بائی دا وے آئی تھنک یہ ایمنسٹی لے کے آئے ہیں چھپی چھپی, وہ ابھی مجھے پڑھ کے وہ دیکھنا ہے. بیونڈ دیٹ
इंडिविजुअल्स को, फैमिलीज को, आम पाकिस्तानी को, गरीबों को, इनके लिए क्या है? सारा के सारा आप पिछले 5 साल आप तकरीरें करते रहे कि PMLN जो है उसने आम जो शहरी है उसको टैक्स कलेक्टर बना दिया है, विदहोल्डिंग टैक्सेस की रजीम लेके आ गए हैं। माँ सिवा 1 या 2 आपने विदहोल्डिंग टैक्सेस इधर उधर कम किए हैं, बाकी तो आप भी इनडायरेक्ट टैक्सेशन पर इन्हिसार है। और जो आपने दूसरे कुछ कंसेशंस दिए हैं, जो आपने अपनी तकरीर में इश्यूज रेज किए, उन इश्यूज को आप इस बजट से कैसे रिजॉल्व करेंगे? आपका जो गैप है, आपका जो फिस्कल डिफिसिट है, जो बजटरी गैप है, जो इनकम में गैप है, वो आप कैसे पूरे कर रहे हैं? तो ये टिंकरिंग है, कहीं फाइलर को इस वक्त एक नॉन फाइलर को, एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को थोड़ा इन्होंने रिलीफ दिया, एक लॉबी को, अच्छा। बैंकिंग सेक्टर को आपने कुछ रिलीफ दिया है, वो भी एक लॉबी है। लेकिन आम आपने कौन सी ऐसी बड़ी चीज की जो गरीब अवाम पर, जो आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस का, बिल्स का मलबा जो है उनके सरों पर, उनके कंधों पर डाला हुआ है, वो तो आपने लिफ्ट नहीं किया। सो आई फील कि दिस इज जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ टिंकरिंग। और जो बुनियादी इश्यूज हैं, आपको लगता है कि आम आदमी के लिए कुछ नहीं हुआ? ठीक है, राइट डॉक्टर साहब, आई हैव टू गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक से वापस आके अगर रिस्पॉन्ड करना चाहें शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, और यकीनी तौर पे नुमान वजीर साहब भी, वो भी बात करेंगे। और साहिवाल इंसिडेंट के हवाले से भी आज बात हुई, और शहबाज शरीफ साहब ने जो आज वजीर आजम साहब से इस्तीफे का मुतालबा भी किया है, उस पर भी बात करेंगे। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, सर बजट के हवाले से और जो बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले, इकोनॉमी से रिलेटेड अगर आप कुछ कहना चाहें, रिस्पॉन्ड करना चाहें, देन वी विल बी चेंजिंग द सब्जेक्ट। जी देखिए, पहले मैं ये अर्ज कर दूं कि जो मैंने आदाद शुमार दिए हैं, मैं उसकी 100% जिम्मेदारी कबूल करता हूं, क्योंकि वो स्टेट बैंक और हुकूमत के हैं अब तक। नंबर 1। नंबर 2 ये कि कौमी तालीमी पॉलिसी बनाई थी पीपल्स पार्टी ने 2009 में, 1 साल की मेहनत के बाद, जिसमें तमाम पार्टियों के दस्तखत थे। इस साल चारों सूबों और वफाक ने तालीम और सेहत की मद में 2100 अरब रुपया कम मुख्तस किए हैं। अब आप ये देखिए कि 23 मिलियन बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा रहे, और अभी तक 22 लाख प्राइमरी स्कूल पाकिस्तान में बने हैं, इतने ही और बनाने हैं। तो जब आप बजट कम कर देंगे तो ये तो इस सदी के आखिर तक भी नहीं जाएगा। तो 50 लाख मकान बनाने से पहले कोई दो कमरों के स्कूल और 2 कमरों का डिस्पेंसरी तो बना दें मेहरबानी करके। और ये 2100 बिलियन की जो कटौती है, इसका क्या जवाब है? और जो पिछले 5 साल गुजरे हैं उसमें आप हुकूमतों को जरूर तनकीद करें, मगर तालीम और सेहत की मद में हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाने के ज़िम्मे में, प्रॉपर्टी को DC रेट को मार्केट पर लाने के ज़िम्मे में PTI की हुकूमत ने वही किया जो पंजाब और सिंध ने किया था। तो इसलिए सारी जिम्मेदारी वफाक पर डालना मेरे हिसाब से ज्यादती है। कौमी आपका NFC अवार्ड आ चुका है, आपका 18वीं तरमीम आ चुकी है, सूबों के इख्तियारात और वसाइल बढ़ गए। नंबर 1। नंबर 2, ये जो हमारी थी सो कॉल्ड है, वो आए थे आपके जो इलेक्शन के बाद से पहले जो आए थे, आप हम जिन्हें कहते हैं केयर टेकर्स, उन्होंने ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम कर दी थी। और इमरान खान साहब ने कहा था कि जी मैं इसको रद्द करता हूं, तो खुदा के लिए उस पर ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट में लाने से क्यों गुरेजा है? उन्होंने तो कहा था मैं तहकीकात कराऊंगा और मनी ट्रेल पूछूंगा। आप उसको पार्लियामेंट में तो लाएं ऑर्डिनेंस। वो गैर कानूनी था जो ऑर्डिनेंस था, केयर टेकर्स को इख्तियारी नहीं था। तीसरी बात यह है कि जो मुल्की पनामाज हैं, तो उसके मुतालिक यानी जिन्होंने एमनेस्टी से फायदा नहीं उठाया, तो उसके लिए FBR के चेयरमैन ने कहा था कि जी उनकी आइंदा नस्लें भी रोएंगी। अब आप उनको कहना है जी गाड़ियां भी खरीद लें, सब कुछ कर लें। मैं रिकॉर्ड पर बता रहा हूं कि 6 महीने में जिम्मेदारी दे रहा हूं। मुझे ये बता दे चले, अगर इनको ये लगता है कि मुतालबा नहीं किया था, तो वो जो 3.5 महीने के बाद आने पे जो कहा है, वैसे ये बात तो बनती है। उन्होंने जो मैंने सुना, मैं भी सुन रहा था, जो उनकी उर्दू से समझ आई, जो उर्दू थोड़ी बहुत पठान आदमी समझता नहीं हूँ, लेकिन जो सादी उर्दू समझ आई उनकी, उन्होंने तो इस्तीफा मांगा। वही मैं कह रही हूं ना, और क्या मतलब है? मॉडल टाउन एंड दिस इज देयर इज नो रिजेम्बलेंस बिटवीन। मॉडल टाउन स्टैंड ऑफ था कुछ दिनों के लिए था, एंड देन ऑन द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम समवन फायरिंग टुक प्लेस। ये तो स्पॉन्टेनियस हुआ वहां, स्पॉन्टेनियस। इसका डिफरेंट केस है। इसका केस जो है ना, जैसे हमने KPK के अंदर हमने क्या किया कि
کہ ہم نے پولیس کو ڈیپولیٹیسائز کیا اور ان کے پروفیشنل سکولز، پروسیکیوشن کے سکول، ٹیکٹکس کا سکول، باقی بڑے سکول 11 سکول میں سب بنائے جو ٹریننگ کرتے ہیں. پنجاب کے اندر آپ کے پولیس جو ہے نا ڈیپولیٹیسائز تو ہم نے کر دیں گے، لیکن اس کے بعد ان کو ٹریننگ there was no SOPs. How do you engage? How do you engage the target? میں ایک بات کروں آپ سے معذرت کے ساتھ، پنجاب سے زیادہ برے کیسز جو ہیں کے پی کے میں ہوئے جس کو آپ کہتے ہیں ڈیپولیٹائز. بٹ سر the point is کہ وہ جو جے آئی ٹی اس چیز کا بھی تعین ہونا چاہیے نا کہ اگر وہ جس نے حکم دیا فون پر یا ویسے وہ تو پتہ چلے کہ کس کے کہنے پہ گولیاں ماری گئی. حکم دیا گیا تھا نہیں، یہ کنفیوز کیا جاتا ہے، سعدیہ اس پہ آپ کسی وقت پھر کر لیجیے گا. میں آپ کو ایسی باتیں ہیں جو آپ کی سوچ سمجھ سے باہر ہوں گی. آپ نکال لیجئے اس ٹکرز کو، نکال لیجئے جو ٹکر شروع ہوا تھا جب یہ سانحہ مال ٹاؤن ہوا ہے. وہ ٹکر باقاعدہ چلیں اور اس کے بعد وہ ٹکرز غائب ہو گئے. میں آئی واز سٹنگ ان دی اسمبلی، لانج میں بیٹھا ہوا تھا، تو جو ٹکر چلے تھے اس میں یہ تھا کہ پولیس فورس کے جوان جو ہیں وہ شہید ہو گئے آن دی فائرنگ، کاؤنٹر فائرنگ سے ان کی جو وہاں مالٹاؤن میں ہوا تھا. اس کی بیک گراؤنڈ میں آپ نہ جائیں، آپ آ جائیں اس ساہیوال کی طرف. ساہیوال میں آج میں نے سنا فواد چودھری نے کہ وزیر اعظم صاحب جے آئی ٹی رپورٹ سے مطمئن ہے، لیکن یہ تو پتہ چلے کہ وہ کس کے حکم پر گولیاں چلائی گئیں، کس نے کہا تھا. میری گزارش سن لیں، بالخصوص اس ٹاسک فورس کے، یہ کمبائنڈ ہے مختلف ایجنسیوں کی، بالکل کمبینیشن. اب اس میں کس کی انفارمیشن پہ یہ سب کچھ ہوا، کس نے انفارم کیا، اور ایک بات، کس نے انفارم کیا، کس کی انفارمیشن تھی، یہ کون سی ایجنسی کی انفارمیشن تھی، اس کو ڈسکلوز ہونا چاہیے. ایک دوسرا، آپ نے ان لوگوں کو جو پولیس اہلکار تھے ان کو تو آپ نے کہہ دیا کہ یہ ذمہ دار ہیں. وہ کتنے لوگ تھے وہاں پہ موقع پہ جو ود آؤٹ یونیفارم تھے، وہ کون لوگ تھے، کس جگہ کے لوگ تھے، وہ سارے ڈسکلوز ہونا چاہیے. یہ جب تک نہیں ہوئے. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ، چلے میں ان کا رسپانس بھی جاننا چاہوں گی اسی چیز پر. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ، یہ چیزیں آپ کو لگ رہے ہیں کہ جے آئی ٹی رپورٹ جس طریقے سے آئی ہیں اس میں ساری چیزیں سامنے آ گئیں جو عوام جاننا چاہ رہی تھی؟ کس نے انفارمیشن دی، کہاں سے یہ اطلاع آئی، اور یہ بھی کس نے حکم دیا کہ جی گولیاں مار دی جائے؟ جی، جو ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری، جو رسپانسز ان کے وزراء کے آئے ہیں اس سے بھی قوم کو، ملک کو نہ صرف تکلیف ہوئی ہے لیکن غم و غصہ بھی ہوا ہے. اور بالخصوص جو کولیٹرل ڈیمیج کا لفظ استعمال کیا گیا، دیکھیں یہ کتنی دردناک اور خوفناک بات ہے کہ بچوں نے اپنے والدین کو قتل ہوتے دیکھا ہے. اس سے زیادہ اور ظلم کیا ہوگا؟ اور اس کے اوپر آپ ایک مذاق کر کے آپ جے آئی ٹی جی رپورٹ یہ ہے وہ ہے. انٹیریئر منسٹر میرے پاس وقت تھوڑا جاتے جاتے مختصراً یہ بتا دیں، جب بھی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے وہ مانے اس چیز کو، گو کہ سینیٹر صاحب نے کہا کہ استعفیٰ ہی مانگا. آپ وہاں موجود تھیں، ایم این اے ہیں، آپ کو کیا لگا شہباز شریف صاحب جب بات کر رہے تھے، ریزگنیشن ڈیمانڈ کر رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ ریزگنیشن انہوں نے ڈیمانڈ کی اور کمپیئر کیا ماڈل ٹاؤن سے کہ جس پس منظر میں ماڈل ٹاؤن پہ پی ٹی آئی استعفیٰ مانگ رہی تھی. اب دیکھیں نا، ڈیمانڈ کیا، میں وہی تو کہہ رہا ہوں، میں نے جب کہا کہ مطالبہ اس ڈیمانڈ، رائٹ، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ انہوں نے کہا جیسے آپ کہتے تھے آپ پہ بھی یہ چیز لاگو ہوتی ہے. بات ہے تو جب ہونی چاہیے نا، مطالبہ از ڈیمانڈ، اینڈ آئی سیڈ مطالبہ کیا، یاد کروایا ہے. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ، شاہد حسن صدیقی صاحب، سینیٹر نعمان وزیر صاحب، شیخ روحیل اصغر صاحب، چاروں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. That's all for tonight. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.